عدالت عظمیٰ کی طرف سے تفتیشی اداروں کے اندر اس تاثر کی بنیاد پر کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور مقدمات پر اور تفتیش پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، جو از خود نوٹس لیا گیا اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے اخبارات کے اندر بھی چھپی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے اس کا از خود نوٹس لیا اور اس کے بعد سماعت اس کی ہوئی اور اس کے اندر جو کچھ ہوا اس کے نکات بھی اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن جو بنیادی چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ 3-4 زاویے تو بڑے واضح ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ جج صاحبان یقیناً اخبارات پڑھتے ہیں، یا اخبارات اگر نہیں پڑھتے تو کم از کم وہ تراشے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس کے اندر یہ تاثر ملتا ہے کہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، انتظامی تبدیلیاں، اس سے حکومت وقت تفتیش کے تمام نظام کو درم برم کر کے لوگوں کو فائدہ دینا چاہتی ہے۔ تو اخبارات پڑھنے، میڈیا کی خبروں کے اوپر نظر رکھنے اور ان خبروں کے فلو کے اوپر ایک تاثر قائم کرنے کہ جتنے ماضی میں ڈینائل جاری کیا کرتے تھے، اب ظاہر ہے وہ ڈینائل جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ جج صاحبان جو ہیں ان کے اوپر خبروں کا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، خبر بھی کوئی تحقیقاتی خبر اس کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے، اگر اس خبر نے یہ تاثر ہی دے دیا ہے آپ کو کہ شاید ایسا ہو رہا ہے اور ممکنہ طور پر ایسا ہو رہا ہے، تو جج صاحبان کے نئے سینسٹیوٹی انڈیکس کے مطابق ان کو تشویش لاحق ہو سکتی ہے، اور تشویش اس حد تک لاحق ہو سکتی ہے کہ باقاعدہ سو موٹو نوٹس لیا جاتا ہے، اور پھر اس نوٹس کے تحت مختلف اداروں کو اور افراد کو نوٹسز جاری کر دیے جاتے ہیں، اور اٹارنی جنرل سے حکومت سے وضاحتیں طلب کرنے، ان کی امداد طلب کرنے کا حکم بھی جاری کیا جاتا ہے۔ اب یہ پرسیپشن تو دو چیزیں تو ثابت ہوگی کہ جج صاحبان جو ہے خبریں پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے نہیں تو تراشی ان کے پاس پہنچتے ہیں، کون پہنچاتا ہے، کس صورت میں پہنچاتا ہے، ایک علیحدہ بات ہے۔ پھر یہ بھی لکھا گیا اس نوٹس کے اندر کہ ایک جج صاحب نے لکھ کر بتایا کہ جی یہ ہو رہا ہے۔ وہ جج صاحب کون ہے جنہوں نے لکھ کے بتایا؟ ظاہر ان کے بردر جج ہی ہوں گے، لیکن انہوں نے لکھ کے بتایا ہے اور توجہ دلوائی ہے جس کے اوپر سو موٹو لیا گیا۔ تو جج صاحب جو ہیں وہ جج صاحبان اگر سارے کے سارے اخبارات سے متاثر نہیں ہو رہے، تراشوں سے متاثر نہیں ہو رہے، خبریں نہیں پڑھ رہے، کیونکہ تاثر یہی دیا جاتا ہے کہ جوڈیشری پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ تو اپنا کام جاری رکھتے ہیں، وہ تو آئسولیشن کے اندر کام کرتے ہیں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ تو کم از کم اس جج صاحب نے لکھ کر چیف جسٹس کی توجہ مبذول کرائی، اور پھر وہ تمام تراشے بھی ان کے سامنے پہنچ گئے۔ ایک تو، اور دوسرا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کا اثر ہوتا ہے، اور اثر کرنے کے لیے کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، صرف تاثر قائم کرنا ہی کافی ہے۔ تیسرا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو نیا معیار ہے وہ پچھلے معیار سے کافی مختلف ہے۔ پچھلے معیار میں کیا ہوتا تھا؟ پچھلے معیار میں آپ سیکٹریوں کو ایسے تبدیل کرتے تھے کہ جیسے آپ بچوں کے ڈائپر تبدیل کرتے ہیں، یعنی ہر 3-4 گھنٹے کے بعد بھی ایسے موقع بھی آئے ہیں کہ صبح تعیناتی ہوئی اور شام کو انہوں نے غائب کر دیا۔ ڈی پی اوز کو، پولیس افسران کو جو بڑے اہم مقدمات کی تحقیق کر سکتے ہیں، سپرویژن کر سکتے ہیں، ان کو سیاسی جوڑ توڑ کے اندر ایسے تبدیل کیا گیا کہ جیسے وہ بالکل گھر کی باندی ہے کہ جس کام پر بھی لگا دیں وہ کام ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ پنجاب کے اندر کیا ہوتا رہا اور مرکز کے اندر کیا ہوتا رہا۔ یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جو خاص قسم کے کرپشن سے ریلیٹڈ کیسز ہیں اس کے اندر لوگوں کی لوگوں نے خودکشیاں کر لیں، مجھے آپ کو کیس دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی جانیں چلی گئیں جیل کے اندر، کسٹڈی کے اندر، جیل کے اندر نہیں، کیونکہ جیل کے اندر تو آپ ظاہر سزا یافتہ ہوں گے تو پھر جیل کے اندر جائیں گے، کسٹڈی کے اندر جانیں چلی گئیں، کچھ نہیں ہوا۔ 2.5-3 سال لوگوں نے کسٹڈی کے اندر گزار دیے اور ان کے اوپر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ لوگوں کے خاندانوں کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹ کر جیلوں میں ڈال دیا گیا، کچھ نہیں ہوا۔ ای سی ایل کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کیا جاتا رہا اور اپنے مرضی کے لوگوں کو ایگزمپشنز دی جاتی رہیں، کچھ نہیں ہوا۔ تعطل کی وہ مثالیں قائم کی گئیں کرپشن کے کیسز جو اس وقت کے منسٹرز کے بارے میں تھیں کہ ایک نئی تفتیشی تاریخ رقم ہو گئی تو کسی کو یہ تشویش لاحق نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن سے لے کر نیب کے معاملات تک، اور نیب کے معاملات سے لے کر
ایسٹس ریکوری یونٹ کے معاملات تک کسی کے کان پر جوں نہیں رینگی، لیکن جو نیا معیار ہے اس کے مطابق اگر کسی خبر نے یہ کوئی تصور بھی قائم کر دیا ہے کہ فلاں شخص کی انتظامی طور پر جو ٹرانسفر ہے یا اس کی تعیناتی ہے اس سے ممکنہ طور پر فلاں مقدمے سے متعلق کوئی ہیر پھیر ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر آپ نوٹس لے کے تمام حکومت کو حاضر کر سکتے ہیں۔ اب یہ نیا معیار جو ہے ان تمام صحافیوں کے لیے اور تجزیہ نگاروں کے لیے انتہائی حیران کن ہے جنہوں نے اسی معیار کی بے دریغ قسم کی پامالی بھی دیکھی ہے، لیکن چونکہ آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں اور ایک روایت چلی ہے جس روایت کے بانیان تو نہیں تھے لیکن جو جدید دور کے بانیان تھے، ثاقب نثار، پھر اس کو چلانے والے عظمت شیخ، پھر آصف سعید کھوسہ صاحب، یہ تمام لوگ جو ہیں بانیان میں سے ہیں، وہ روایت چلی آ رہی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ جج صاحبان کسی وقت بھی اپنا سینسٹیوٹی انڈیکس جو ہے اس لیول پر لے جا سکتے ہیں کہ وہ ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کو بھی آئین اور قانون کی دیواروں کو گرنے کی ساؤنڈ سے تشبیہ دے کر اس کے اوپر نوٹس لے سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف بسا اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چاہے زلزلہ آئے اور تمام نظام درہم برہم ہو جائے اور اوپر کی مٹی نیچے آ جائے، لوگوں کی زندگیاں چلی جائیں، کیریئر تباہ ہو جائیں، ہر قسم کی انتظامی تبدیلیاں کی جائیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آگے پیچھے ہوں، تو ضرورت نہیں سمجھی جاتی کہ اس کے اوپر آپ کوئی نوٹس لیں گے۔ یہ بھی حیران کن بات ہے کہ عمران خان نے ایک بیان میں کہا جب جج صاحبان کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا اور آئین میں عملاً ترمیم کر دی ان کے اپنے ڈائسنٹنگ ججز کے نوٹس کے مطابق، تو عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ اب سپریم کورٹ سے ان کی توقع یہ ہے کہ سپریم کورٹ ان مافیاز کے خلاف جو کیسز ہیں ان کا بھی جائزہ لیں۔ حیران کن کوئنسیڈنس ہے کہ تقریباً فوراً ہی اس بیان کے بعد یہ سو موٹو کا نوٹس سامنے آ گیا اور کارروائی کا اجرا کر دیا گیا۔ محض کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی لنک ہو، لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سال ہا سال بڑے بڑے کیسز جن کا تعلق کرپشن سے ہے، جن کا تعلق انتظامی امور سے ہے، جن کا تعلق ریاست کے وسائل کی پامالی سے ہے، ان کے اوپر نوٹس نہیں لیا جاتا، اور کہاں پر دو خبروں کو 4 ہفتے کے اندر چھپنے والے مواد سے پیدا ہونے والے تاثر کو بنیاد بنا کر آپ نوٹس لے لیتے ہیں، تو حیرانی ہوتی ہے کہ نہ جانے یہ کوئنسیڈنس ہے یا اس کے اندر کوئی ربط ہے۔ اگر کوئی ربط ہے تو ظاہر اس کی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے یہی بتانا ہے کہ یہ محض ایک کوئنسیڈنس ہے، لیکن ہے بڑا دلچسپ قسم کا کوئنسیڈنس۔ اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا جج صاحبان کی یہ سینسٹیوٹی جو ہے یہ دوسرے ادارے یا دوسرے اداروں کے اندر ہونے والی تعیناتیوں تک بھی پھیلے گی، کیونکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت نے اگر اس کو موقع ملا اگلا آرمی چیف لگانے کا تو فلاں آرمی چیف کیوں لگایا؟ وہ آرمی چیف جو ہے ظاہر ہے وہ بھی ایک گریڈڈ آفیسر ہے نا، وہ ڈی جی ایف آئی اے کی طرح وہ بھی ایک گریڈڈ آفیسر ہے اور اس کی تعیناتی بھی حکومت نے کرنی ہے، تو جج صاحبان یہ بھی کیا نوٹس لیں گے کہ جی فلاں کو کیوں نہیں لگایا؟ وہ تو ہماری نظر میں بڑا زبردست تھا، اس نے تو فلاں کور بڑی زبردست کمانڈ کی ہوئی تھی، اس کا سی وی تو بڑا اچھا ہے، آپ نے اس کو کیوں لگا دیا؟ کیا اس سے آپ کو خاص مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رہے کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے اوپر یہی آرگومنٹ بعد میں دیا، پہلے نہیں دیا، بعد میں یہ آرگومنٹ دیا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو پریزنٹ پشاور کور کمانڈر ہیں بڑا زبردست کام کر رہے تھے۔ تو کیا جج صاحبان کور کمانڈرز کی تعیناتیوں کے اوپر بھی یہ اصول لاگو کریں گے کہ ان تعیناتیوں کے پیچھے بھی کیا محرکات ہیں؟ کیا وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر بھی نوٹس لے سکتے ہیں کہ جی ہمارے خیال کے مطابق تو فلاں صاحب ہیں، ان کا سی وی بہت اچھا ہے؟ ایک ویسے ہی امکان کا میں اظہار کر رہا ہوں، یا ایک تسلسل جو اس سو موٹو کے پیش نظر آپ ذہنی طور پر یا تجزیاتی طور پر قائم کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ ویسے ایسے ہوگا نہیں، لیکن سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ ڈی جی ایف آئی اے کی تعیناتی کے اوپر یہ نوٹس لے سکتے ہیں تو پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے اوپر بھی نوٹس لے لیجئے، پھر ڈی جی ایم آئی کی تعیناتی کے اوپر بھی نوٹس لے لیجئے، پھر کور کمانڈرز کی تبدیلی پر بھی نوٹس لے لیجئے، اور پھر یہ بھی دیکھیے
کہ چیف آف آرمی اسٹاف کون سا تعینات کرنا ہے، تو پھر تمام تعیناتیاں جس کے اندر ڈی پی او بھی ہوں، جس کے اندر نیب کا چیئرمین بھی ہو، جس کے اندر ایئر چیف بھی ہو، نیول چیف بھی ہو، وہ تمام کی تمام تعیناتیاں عدالت کو اپنے دائرہ اختیار میں رکھنی چاہیے، تاکہ قوم کو یہ تسلی ہو کہ موجودہ چیف جسٹس انصاف کے تمام تقاضے حتمی طور پر پورا کر رہے ہیں، اگرچہ 5 ہفتے پہلے جو معیار تھا وہ موجودہ معیار سے یکسر مختلف تھا۔